اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی چاہت کے ساتھ اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ پکاریں تو صحیح، الحمدللہ رب العالمین، میرا مالک وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا الہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ساری خوبیاں، کائنات کے جتنے حسن ہیں، سارے کے سارے میرے مالک کے لیے، سارے کے سارے میرے خالق کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ جناب اگلی آیت کریمہ پر جائیں گے، دل اور باغ باغ ہو جائے گا، بلکہ باغ مدینہ بن جائے گا، الرحمن الرحیم۔ پھر مصلوں سے یاری ہو جاتی ہے، پھر سجدوں سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر مسجد میں دل لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ستاتی ہے، پھر اس کے محبوب علیہ السلام کے مدینے جانے کو دل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں تڑپنے کو دل کرتا ہے، پھر راتوں کو انسان اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل سے ملاقات، اپنے رب عز و جل سے باتیں، اپنے رب عز و جل کے آگے گر گڑانے کی کوشش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، پھر رب کی محبت پانے کی کوششیں کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود ہمارے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم جناب سید المرسلین، جناب رحمت للعالمین، جناب خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو رب ذوالجلال نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ جل مجدہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد رب ذوالجلال نے انسان کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، طریقے سکھائے، اور انسان کو بتایا کہ انسان اس میں تیری بہتری ہے اور اس میں تیری ناکامی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی ہی نایاب کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں جس کتاب کے سب سے زیادہ حافظ، دنیا میں جس کتاب کو با ادب طریقے کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، جس کتاب کو چوما جاتا ہے، جس کتاب کو ماتھے پر لگایا جاتا ہے، جس کتاب کو سینے میں لگایا جاتا ہے، اور جس کتاب کو سینے کے ساتھ لگا کر ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے، جس کتاب کو ہونٹوں کے ساتھ لگا کر ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے، جو کتاب ہر مسلمان کے دل کا چین ہے، جو کتاب ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کتاب پڑھنے کے لیے ہر مسلمان باوضو ہو کر با ادب طریقے سے بڑی نایاب جگہ پر بیٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی شفقت کے ساتھ اس لاریب کتاب کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب، اس کتاب کو چھونا بھی ثواب، اس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ تو ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کرنے کی کوشش کی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے۔ آج جہاں فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اتھینٹک معلومات قرآن کریم کی، قرآن و حدیث کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کی جائے، قرآن کریم کی تفاسیر ہماری یوتھ کو سمجھائی جائے، ہمارے لوگوں کو سمجھائی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے انشاءاللہ العزیز درس قرآن کا آغاز کیا ہے۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے مکمل قرآن کریم کی تفسیر کو لیکچرز کی صورت میں، ایپیسوڈز کی صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیک کام کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہتے ہو، وہ بولو جو کہنا چاہتے ہو، وہ سمجھاؤ جو کہنا چاہتے ہو۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت کے اندر جامع معنی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا،
کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے، اور خصوصی طور پر دینی ویڈیوز کو سننے کے لیے، دین کی معلومات کے لیے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ بن چکا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ٹو دی پوائنٹ بات کر کر ہمیں چند سیکنڈز کے اندر، ہمیں چند منٹوں کے اندر دین سمجھا دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام ہے، دین بڑی نایاب چیز ہے۔ دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ بڑے ہی اعلیٰ لوگوں کا کام ہے۔ تو آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی نماز کی توفیق عطا فرمائے، پھر بھی ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو آپ یاد فرما لیں، اور یاد فرمانے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ کام یہ کریں کہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کر رات کے کسی پچھلے پہر میں، صبح کے کسی اجالے میں، کسی کرن کی روشنی میں، چاند کی چاندنی میں لیٹ کر تصور باندھیے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تصور کیجئے رب ذوالجلال کا، اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نایاب باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نایاب قرآن دیا ہے، بندہ پڑھتا ہے تو عش عش کر اٹھتا ہے۔ یا الہی اتنی سیکوینس تیرے قرآن کے اندر، یا الہی اتنی ترتیب تیرے قرآن کے اندر، یا الہی ایسا حسن تیرے قرآن کے اندر، میں صدقے میں قربان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ صورت جب یاد کریں گے نا تو پھر سنتے جائیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان جو دل سے ایمان رکھتا ہے، اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے سامنے جب اس کے رب کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھتا ہے، جناب گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، جناب بدکار بھی کیوں نہ ہو، جناب سیاہ کار بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب اپنے مالک کا نام سنتا ہے تو دل میں ایک محبت تو آتی ہے، دل میں ایک پیار تو آتا ہے، دل میں ایک الفت تو جاگتی ہے، ایک محبت کا بیج تو دل میں لگتا ہے۔ تو آئیے اسی بیج کو اجاگر کیجئے۔ فرسٹ آف آل اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ الفاظ پر ذرا غور تو کریں، کتنے نایاب الفاظ۔ بندہ کہتا ہے میرا مالک ہے، بندہ کہتا ہے میرا اللہ ہے، اور پھر بندہ دل سے تعریف کرے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی، اور کہے کہ میرے مالک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہاں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ کہے کہ مولا تو سارے جہانوں کا مالک ہے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ذرا دل کی تختی پر لکھ لیجئے، جناب ایسی خوبی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کی گئی ہے، اور ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا مانتے ہیں، اسی میں عافیت ہے، اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنی نایاب آیت کریمہ ہے، بہت مہربان۔ ہائے بندہ دل سے پکارے اور کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جو تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، میرا رب بہت مہربان ہے، میرا رب رحمت والا ہے۔ آئے جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے، پھر اپنے مالک کی کریمی کو دیکھے، پھر بے ساختہ دل سے نکلے گا جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں رب تیری رحمت ولے
او بلے بلے بلے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاؤندا میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف جب بندہ نظر کرتا ہے تو مالک کی کریمی، مالک کی رحیمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی پر سارے قربان، اللہ کی کریمی پر سارے قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر سارے قربان۔ جناب آگے آپ ذرا غور کیجئے، مالک یوم الدین، اللہ اکبر، بندہ اس رب کا کلمہ پڑھتا ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد، یہ تعریفیں کرنے کے بعد جب بندہ پکارے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یار کتنے کمال الفاظ ہوں گے، ذرا رات کی تنہائی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے پیار محبت لطف کے ساتھ پکارے نا، وہ کس کی پکار نہیں سنتا؟ ارے جو کیڑیوں کی پکار سنتا ہے، ارے جو مچھلیوں کی پکار سنتا ہے، ارے جو جانوروں کی پکار سنتا ہے، اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تیری پکار نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، تو پکار کر دیکھ تو صحیح۔ آگے یہ ساری باتیں کر کے بندہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ اکبر، صراط الذین انعمت علیہم، الہی رستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یقین جانیے اگر رب کا انعام کسی پر ہو جائے نا تو پھر رب ایسا اہتمام کرتا ہے، پھر رب ایسا نوازتا ہے، پھر رب ایسا کمال کرتا ہے کہ بندے کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ جب بندے پر رب کا انعام ہو جائے پھر رب سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، پھر مصلوں سے یاری ہو جاتی ہے، پھر سجدوں سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر مسجد میں دل لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ستاتی ہے، پھر اس کے محبوب علیہ السلام کے مدینے جانے کو دل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں تڑپنے کو دل کرتا ہے، پھر راتوں کو انسان اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل سے ملاقات، اپنے رب عز و جل سے باتیں، اپنے رب عز و جل کے آگے گر گڑانے کی کوشش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، پھر رب کی محبت پانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدھے رستے پر چلائے۔ ساتھ یہ بھی تمنا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی بہکے ہوں گا۔ لے جناب، آمین، الہی قبول فرما۔ یہ جناب آج ہماری سورۃ الفاتحہ کا ہم نے ترجمہ سیکھا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ترجمے کو آیات کریمہ کے ساتھ یاد کر کے کسی لمحے، کسی دن، کوئی تو ایک رات خاص کر لینا اپنے رب عز و جل کے لیے۔ یار اپنے رب سے باتیں کر کے دیکھے تو صحیح، حضرت کسی کے سامنے بڑے عالی شان قسم کا بکرا روسٹ ہو کر آیا ہو، جب تک وہ کھائے گا نہیں اسے ٹیسٹ تو پتہ نہیں لگے گا نا۔ تو اس لیے کبھی رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سورہ پڑھ کر یار دیکھے تو صحیح، چاشنی آتی ہے کہ نہیں آتی، اور مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیا نا، مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ پھر انسان بولے گا یار روز کیوں نہیں، یار اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہاں بالکل پکارے اپنے رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار نہیں سنتا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے؟ ہر چیز تو اس کی قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ بندے تو کیا چاہتا ہے تو مانگ کر دیکھ تو صحیح۔ تو یہ آیت کریمہ کی ہم تفاسیر سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان آیت کریمہ کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کا شان نزول سنیں گے، اس سورہ مبارکہ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری تفسیر سنیں گے، میٹھے میٹھے قرآن پر، میٹھی میٹھی حدیث پر ہماری جان بھی قربان، میٹھے میٹھے الفاظ ہم میٹھا میٹھا کر کے اپنے اندر سماتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے محبت کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان سے محبت کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ
میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مال کی، جان کی، آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔